آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ نشان دیکھے ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامت ہے۔ اب ان نشانات کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ذکر ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 قطروں اور 2 نشانات سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے اور ایک اس خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ 2 نشانات میں ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بنے اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے وقت بنے۔ نماز میں یہ نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورہ الفتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی وجہ کیا ہے؟ ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے کئی تشریحات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران مردوں کے براہ راست اور مکمل طور پر زمین کو چھونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات درست اس لیے ہے کیونکہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے اور ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے اور مسلسل اس رگڑ سے اس کے ماتھے پر وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والے سیاہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں میں ماتھے کا یہ نشان بہت کم نظر آتا ہے جو 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تو تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نظر نہیں آتا؟ سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کے جلد میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتی ہے اور مسلسل رگڑ کی وجہ سے یہ نشان ان کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے، اور مرد مسجد میں جہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی سخت ہوتی ہے کیونکہ ایک مرد عورت کی بنسبت اپنے جلد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ عورتیں گھروں میں نرم قالینوں یا جائے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ نشان عورتوں میں نہایت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن کئی عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں جو اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زور سے زمین کے ساتھ رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ قرآن کی یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کرتے یعنی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر سے پڑتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ پیشانی پر پتھر رگڑ کر اس قسم کا نشان ڈال لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص قصدن ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور کذب سے ہے اور اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں اس کے اور بووں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے،
تو آپ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो उन पेशानियों पर भी होता है जिनके दिल फिरौन से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। सूरह अल-फतह की आयत नंबर 29 की तफसीर में ये है कि ये निशान इनके चेहरों में सजदे के असर से है। इससे मुराद अताअत व फर्मा बरदारी और इबादत का नूर है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिल्द की सख्ती की बिना पर ये अलामत इनके चेहरे में सजदे वाली जगह में हो। पेशानी पर जिल्द की सख्ती वगैरह और रंग की तब्दीली की शक्ल में इस अलामत की मौजूदगी उस शख्स के अखलास और सही होने की कोई दलील नहीं, जैसा कि इस चीज़ का ना पाया जाना इस बात की दलील नहीं कि वो शख्स अच्छा और नेक व सालेह नहीं और वो नमाज में सुस्त और काहिल है, बल्कि अक्सर तौर पर ये तो जिल्द की हसासियत और तबीयत पर मुनहसर है। अल्लाह ने क़यामत के रोज़ उन जगहों पर जहन्नम की आग हराम करार दी है जो अल्लाह की इबादत करते वक्त इस्तेमाल होते हैं, और माथे का ये निशान भी उसमें एक है, लेकिन सिर्फ जिस्म के एक निशान के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा की खातिर इबादत करने पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खा जाएगी सिवाय उसकी पेशानी पर पड़े सजदों के आसार के, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के निशानात को खाए। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन कुछ ऐसे भी लोग जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे कि जिनके चेहरों के हलकों के अलावा जिस्म के बाकी तमाम आज़ाद जल चुके होंगे। चेहरे के हलकों से मुराद चेहरे का वो हिस्सा जो सजदे में ज़मीन पर लगता है, तो ये हिस्सा आग से महफूज रहेगा। अल्लाह हमको कुरान पढ़ने और नमाजों को वक्त पर अदा करने की ताकत अता करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।